ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آپ کی حکومت کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ بہت شکریہ ملک صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے 3 چیزیں ہیں جس حوالے سے جنرل فیاض حمید صاحب کی جو گرفتاری ہے یا آرمی کی جو تحویل میں لیے گئے ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو ان کا جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے بہت بڑی اسلام آباد میں، ٹاپ سٹی، اس میں ان کی انوالومنٹ کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی پوسٹ ریٹائرمنٹ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی آپ نے بیرسٹر صاحب سے سوال پوچھا اور جسٹس صاحب سے، ڈیورنگ ہز سروس جو ان کی پولیٹیکل انجینئرنگ اور مینوورنگ رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں گیا، اور وہ بہت دفعہ میڈیا پہ کیا کوئی مثالیں دیں آپ؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی، جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ایم این اے جو کراچی سے جن کا تعلق تھا وہ بعد میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم خود نہیں آئے، لائے گئے، بڑا اوپن بیان تھا۔ اس کے علاوہ فلور آف دا ہاؤس پہ ان کے لوگ یہ باتیں کرتے رہے، میڈیا پہ لوگ یہ باتیں کرتے تھے۔ پھر عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ اتنی غیر مقبول ہو چکی تھی، جب آخری ان کا تقریباً آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ جو ان کا 1.5 یا 2 سال کا پیریڈ تھا، اور آخری سال تو بالکل ہی کہ ان کے ایم این ایز اجلاس میں نہیں آتے تھے، انہیں بھی سارا وہ لانا۔ پھر اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تو اس وقت 14 سینیٹرز وہ ہمارے کھانا آپ کے ساتھ کھا رہے تھے، کھانا ہمارے ساتھ کھایا، ووٹ دوسری طرف ڈالا، کھڑے ہمارے امیدوار کے حق میں ہوئے، رات کو پھر آپ کے ساتھ تھے، پہلے کھڑے ہوئے، نہیں اس میں ہوتا ہے نا، پہلے کھڑے ہو کے آپ تائید کرتے ہیں، ہال میں کھڑے ہو کے تائید کی، ووٹ ڈالنے کی باری ہے، 14 بندے غائب ہو گئے۔ بہت ساری اور چیزیں ہیں، میں لفظ کہہ دوں گا، چلے مبینہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ انوالومنٹ تھی، وہ ماسٹر پیس تھا۔ ان لوگوں نے 14 نے کھانا آپ کے ساتھ کھایا، ووٹ ادھر ڈالا، رات کو پھر آپ کے ساتھ، رات کو پھر ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔ تو یہ مبینہ اس کو آپ کہہ لیں، لیکن یہ مینوورنگ تھی۔ یہ جو وائلیشن ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ، وہ زیادہ تر اس سے ریلیٹ کرتی ہیں جو 9 مئی تھا، یا کسی اور چیز سے ریلیٹ کرتی ہیں؟ چونکہ سینسٹیو معاملہ ہے، سچی بات ہے، میں ان ڈیٹیل سے واقف نہیں ہوں کہ ان کے کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جو آرمی ایکٹ کی وائلیشن میں آتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ لیکن یہ بات ہے کہ یہ جو ایک نیکسس رہا ہے جس نے 9 مئی جیسے واقعات کرائے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جس طرح اسٹیٹ کے ساتھ ان کی ایک مسلسل لڑائی چل رہی ہے ان کی گورنمنٹ جانے کے بعد بھی، اور اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی جو ایک سیاست ان کی پارٹی کری جا رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیٹ ورک ہے، یہ بالکل ماننے والی بات ہے۔ عمران کہتے ہیں میری اداروں سے لڑائی، وہ کہتے ہیں فوج میری نہیں، ٹکراؤ یا لڑائی اور کیا ہوتی ہے؟ یعنی فوج آپ کی ہے لیکن اس کی جو قیادت ہے اس کے حوالے سے آپ متنازع بیانات دیں، اس کے حوالے سے آپ جناب سکوت ڈھاکہ اور اس وقت کیا ان بیانات کے پیچھے آپ کا خیال ہے کہ اس میں بھی کوئی جنرل فیض کا رول ہے؟ نہیں، میں یہ بات بغیر کسی ظاہر ہے ایک اتھینٹک نالج کے نہیں کر سکتا، غیر ذمہ دارانہ بات یہ ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیٹ ورک ضرور تھا، نیٹ ورک تھا۔ اس نیٹ ورک کو اس میں جنرل فیض کا کیا کردار تھا، یہ پروو کرنا، کتنے پرسنٹ تھا، یہ پروو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری معلوماتیں جو ہیں یہ فوج کے پاس ضرور موجود ہوں گی۔ جنرل فیض کو تو میرا خیال ہے کوئی سپر سپائی ہونا چاہیے کہ ایک بندہ اڈیالہ جیل میں آپ کی قید میں، اسٹیبلشمنٹ بھی مخالف ہے، اور پھر بھی جنرل فیض جو تھا اڈیالہ کے اندر اس کے کان میں پھونک دیتا تھا اور وہ کام کر گزرتا تھا۔ دیکھیں ملک سے بھی تو بہت آسان ہوتا ہے نا، بہت اسپیشلسٹ ہوگا اس کام، بہت آسان ہوتا ہے۔ میرے خیال ہے جنرل فیض کو آپ زیادہ کریڈٹ دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے ریگولر ملاقاتیں ان کی وکلاء کی، ان کے سینئر ممبرز کی، جب سے وہ جیل میں ہیں وہ ہو رہی ہیں، فیملی کے ممبران کی ہو رہی ہیں، صاحب جاتے ہوں گے تو پیغام بھی آتے ہوں گے۔ لہٰذا کوئی میسج ادھر سے ادھر کرنا، میں نارمل بات کر رہا ہوں، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، بہت آسان بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی، میں نے جو کہا نا کہ پولیٹیکل مینوورنگ اور مینجمنٹ، اب اس میں ایک بات آتی ہے جناب کہ جیسے بیرسٹر صاحب نے، میرے بھائی نے کہا کہ جی ہمیں کوئی سپورٹ تھی یا نہیں تھی یا انوالومنٹ اداروں کی۔ بات یہ ہے کہ آئی ایس آئی ہو، آئی بی ہو یا آپ کا ایم آئی ہو، اسے گورنمنٹ کی سپورٹ میں رہنا چاہیے، اور گورنمنٹ کی یہ جو ادارے ہیں تینوں ہمارے انٹیلیجنس کے، یہ گورنمنٹ کی آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر کو انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ سو دے ہیو ٹو سپورٹ دا گورنمنٹ۔ اگر گورنمنٹ نے چلنا ہے، گورنمنٹ کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، سازشیں مینز کوئی کر رہا تھا تو پھر کیا مسئلہ؟ اچھا، اس کے بعد آپ کے بارڈرز کے اوپر صورتحال کیا چل رہی ہے، پاکستان میں جو مداخلت ہو رہی ہے بیرونی، ہماری بہت ساری یہاں پہ دہشت گردی کے معاملات میں آپ کو پتہ ہے کہ بیرونی ہاتھ ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، بلوچستان کی صورتحال، کے پی میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو اس سب کی انفارمیشن جو ہے آپ کے اداروں کے تھرو آپ تک آتی ہے، یہ سپورٹ ہونی چاہیے۔